ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کمانے والے پاکستان میں بہت کچھ کما لیتے ہیں، اور جس نے کچھ کرنا ہو وہ پاکستان میں کچھ کر لیتا ہے، اور جس نے کچھ نہ کرنا ہو وہ کہیں بھی کچھ نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے کچھ کرنا ہو وہ پاکستان میں بھی کچھ کر لیتا ہے۔ یہ بات موٹیویشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، اور جب تک آپ کسی کو انکریج کریں یا کسی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بات کریں یا اس انداز سے بات کریں کہ وہ اس کا حوصلہ بڑھائے، تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے ایسی بات کریں تو پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو مہینے کا لاکھوں روپے کما لیتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو مہینے کا 10 لاکھ، 15 لاکھ، 5 لاکھ، 7 لاکھ کماتے ہیں؟ ایسی جابز بہت گنی چنی ہیں، ایسے کاروبار بہت گنے چنے ہیں۔ اب گنے چنے کاروباروں سے، گنی چنی نوکریوں سے میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے دوست امیر ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ سارا پاکستان ہی امیر ہے۔ اگر آپ اپنے سوشل سرکل سے باہر نکل کر دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 40% عوام ایسی ہے جو دن کا تقریباً 1000 روپیہ یا اس سے بھی کم کماتی ہے، یعنی کہ مہینے کا 20,000، 25,000 یا 30,000 روپیہ کماتی ہے، اور یہ عوام پاکستان کا تقریباً 40% ہے، یعنی کہ تقریباً پاکستان کی آدھی عوام اتنا پیسہ کماتی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ مہینے کے 25 سے 30,000 میں ایک آدمی اپنی فیملی کو پاکستان میں کس حالت میں رکھے گا؟ ان کی تو صرف روٹی ہی پوری کرنا مشکل ہو جائے گا، کپڑا، رہائش اور باقی سہولتیں تو بات کی بات ہیں۔ اسی طرح جو پراپر پروفیشنلز ہیں پاکستان میں، مثال کے طور پر اکاؤنٹنٹس، انجینئرز، ڈاکٹرز، ان پروفیشنلز کو مہینے کا 50,000، 60,000، بڑی حد 70-80,000 مل جاتا ہے۔ تو پاکستان میں 50,000 میں، 60,000 میں، 70,000 میں آپ اکیلے اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کو مل جل کر اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑے گا، اور یہ فیصلہ آپ کا خوشی میں شاید کم ہو لیکن مجبوری میں زیادہ ہوگا، کیونکہ اکٹھے رہ کر ہی آپ اتنی تنخواہ میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ اتنی تنخواہ میں اکیلا گھر چلانا آپ کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو اگر ایک بندہ پڑھ لکھ کر بھی، ایک پروفیشنل جاب کرنے کے بعد بھی اپنی فیملی کو سروائیو نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے ملک میں لوگوں کو لاکھوں روپے مہینے کا نہ کمانے پر شرمندہ کرنا، یہ ظاہر ہے کہ ایک اذیت ناک بات ہے۔ ایسے تو کوئی بندہ ان شرمندہ کرنے والوں سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ لوگ فٹ بال کھیل کے مہینے کا اربوں روپے کما لیتے ہیں، مثال کے طور پر رونالڈو، میسی، نیمار وغیرہ۔ تو آپ بھی فٹ بال کھیل کے اربوں روپے کما لیں۔ جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ فٹ بال میں بھی کچھ کر لیتا ہے، لیکن اب چونکہ فٹ بال آپ کی اسکل سیٹ سے باہر کی چیز ہوگی تو وہاں پر آپ مختلف قسم کے بہانے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کچھ کر ہی لیتا ہے، جس نے اربوں روپے کمانا ہوتا ہے وہ فٹ بال سے بھی کما لیتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت ٹاپ ریٹڈ جابز لینا یا بزنس کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، یا ہر کسی کا اسکل سیٹ ایسا نہیں ہوتا۔ تو کسی ملک کی ترقی کو یا اس کی عوام کی خوشحالی کو کچھ ایکسیپشنز یا کچھ گنے چنے لوگوں کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عوام کا ان جنرل کیا حال ہے، یعنی کہ ایک ایسا بندہ کہ جو بہت کچھ اسپیشل ٹیلنٹ یا بہت کچھ اسپیشل اسکل سیٹ نہیں رکھتا، کیا وہ اس ملک میں اپنی فیملی کو سنبھال سکتا ہے؟ اب اس کے برعکس اگر آپ کو ترقی یافتہ ملکوں کی مثال دی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اگر ایون آپ مزدوری بھی کریں یا آپ بالکل بیسک جاب کریں جس طرح میکڈونلڈ، KFC یا کوئی لیبر ورک آپ کریں، تب بھی ایٹ لیسٹ وہاں پر آپ اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی فیملی آپ وہاں پر علیحدہ سے چلا سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو پراپر پروفیشنل ہونے کے بعد بھی آپ کے لیے اکیلے اپنی فیملی چلانا مشکل ہے۔ تو اسی لیے پاکستان کا اور ترقی یافتہ دنیا کا کمپیریزن کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہی ہے تو حقیقت پر مبنی کمپیریزن کریں، اور اگر آپ نے غیر حقیقی کمپیریزن کرنا ہے یا غیر حقیقی مقابلہ بازی کرنی ہے تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی فٹ بال کھیل کے اربوں روپیہ کما لیں۔